کہا جاتا ہے کہ شکر کرنے والوں کو مزید عطا کیا جاتا ہے، اور واقعی جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جیسے ایک مشہور کہاوت ہے، جو چیز تمہارے پاس ہے اس کی قدر کرو ورنہ وہ بھی تم سے چھن سکتی ہے۔ آج کی کہانی اسی پیغام کو بیان کرتی ہے، جہاں اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی رحمتوں سے نوازا، لیکن ان کی ناشکری نے انہیں مزید آزمائشوں میں ڈال دیا۔ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بنا اور پانی کی لہریں دو حصوں میں بٹ گئیں۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کے ذریعے بنی اسرائیل فرعون سے بچ نکلے، اور فرعون کا لشکر اسی سمندر کے پانی میں تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ لمحہ ایک عظیم فتح کا تھا، مگر بنی اسرائیل کے لیے ایک مشکل سفر منتظر تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ فرعون سے بچنے کے بعد ایک خشک اور بنجر صحرا میں پہنچ چکے تھے۔ ان کے آس پاس نہ کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی پانی کا چشمہ تھا۔ بھوک اور پیاس ان پر چھا رہی تھی، اور یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا ہم بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے؟ تصور کریں، ایک عظیم قوم جو ابھی ابھی معجزات دیکھ چکی تھی، اب ایک نئے امتحان سے دوچار تھی۔ ان کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور بزرگ تھکن سے نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی کہ ایک دن آسمان سے ایک عجیب و غریب چیز برسنے لگی، سفید، نرم، برف کی طرح خالص اور میٹھا۔ یہ ایک لذیذ کھانا تھا جس کا نام من تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے غیبی مدد کے طور پر نازل کیا تھا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے رب کی طرف سے عطا کردہ غذا ہے، اسے جمع کرو اور کھاؤ، یہ تمہارے لیے کفایت کرے گا۔ یہ لذیذ کھانا من روزانہ صبح کے وقت آسمان سے گرتا اور زمین پر ایک چادر کی طرح بکھر جاتا۔ لوگ اسے جمع کرتے اور وہ اس قدر میٹھا تھا کہ جیسے شہد کے چھتے سے نکلی ہوئی شہد کی لذت ہو۔ اسے بغیر کسی محنت کے حاصل کرنا بنی اسرائیل کے لیے یقیناً ایک عظیم نعمت تھی۔ لیکن یہی سب کچھ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے من کے علاوہ بنی اسرائیل کو سلوہ بھی عطا کیا۔ صحرا کے آسمان پر ایک دن اچانک بٹیر کے پرندے ظاہر ہونے لگے۔ یہ پرندے نیچے آ کر بنی اسرائیل کے قریب بیٹھتے اور انہیں پکڑنا بہت ہی آسان تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گوشت کا یہ ذریعہ بھی مہیا کیا تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ بھوکے نہ رہیں۔ آپ سوچیں، ایک قوم جو بے سر و سامانی میں صحرا میں تھی، اسے آسمان سے اللہ کی طرف سے رزق مل رہا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزاتی انتظام ہو چکا تھا۔ بغیر کوئی زمین جوتے، بغیر کوئی بیج بوئے، بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے دو عظیم نعمتیں دی جا رہی تھیں۔ لیکن وقت کے ساتھ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ناشکری کی طرف مائل ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، ہم ایک ہی طرح کا کھانا روز نہیں کھا سکتے، ہمیں پیاز، مسور، سبزیاں اور گندم چاہیے جیسے ہمیں مصر میں ملا کرتی تھی۔ یہ کیسی ناشکری تھی! وہ قوم جو ابھی ابھی معجزات دیکھ چکی تھی، اللہ کی طرف سے براہ راست ملنے والی غذا پر قناعت نہیں کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور فرمایا، کیا تم ایک اعلیٰ غذا کو چھوڑ کر کم تر کھانے مانگتے ہو؟ یہ تمہاری ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کو پسند نہیں فرمایا، اور یہ رویہ بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش کا سبب بنا۔ قرآن مجید کی سورہ باقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں دے، سبزیاں، کھیرے، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے کم تر چیز لینا چاہتے ہو؟ جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم طلب کر رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا
کہ شکر گزاری ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور ناشکری انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ بنی اسرائیل کو صحرا میں من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا ہوئی، مگر ان کی ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں گر گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر قناعت اور شکر گزاری کی جائے تو اللہ اپنی نعمتیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی اور سکون اسی میں ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اس پر راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھیں گے تو وہ نہ صرف ہم سے دور ہو سکتی ہیں بلکہ ہمیں آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔